السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from واقعات شیریں. دوستو اور شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب واقعات شیریں شروع کی ہوئی ہے، اور آج ہم اس میں سے جو کہانی پڑھیں گے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے ہمیں، اس کا ٹائٹل ہے مصائب اور شدائد. تو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے شاہنواز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصائب اور شدائد. مصائب کہتے ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو، پرابلمس کو جو لائف میں ہماری آتی ہیں نا، کبھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا بیماری کو بھی مصیبت ہی کہتے ہیں. ایک مجلس میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے. بایزید اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے. وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا. مشائخ زادہ کہتے ہیں جس کے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، یعنی کہ اس طرح سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا جو کہ شیخوں کا سلسلہ تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں کا سلسلہ تھا، جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا. اس کو آپ سے اندرونی بغض تھا. بغض کہتے ہیں شاہنواز انوی کو یا پھر جیلسی کو. اللہ تعالیٰ کا گریڈی کو نہیں، جیلس ہونے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا فضل جس پہ چاہے نازل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کسی غریب کا بیٹا ہے یا امیر کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے. تو حضرت بایزید جو تھے وہ تھوڑے غریب تھے، یا پھر اس طرح سے وہ ان کا ایک مشائخ کا سلسلہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو اپنا قرب عطا کیا ہوا تھا. تو ایک وہاں پر جو دوسرا مشائخ زادہ تھا جس کے پیرنٹس بھی اور اس کے پیرنٹس بھی یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب قریب تھے، تو اس کو بڑی جیلسی ہوتی تھی کہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور یہ حضرت بایزید بسطامی عام سے آدمی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو گیا ہے. تو وہ حضور آگے فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، تو پرانے خاندانوں کو چھوڑ کر نہیں کسی اور کو بھی اپنا فضل عطا کر سکتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول گئے تھے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پھر قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ دن ایسے ہیں کہ ہم انہی لوگوں کے درمیان نوبت بہ نوبت پھراتے رہتے ہیں. اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے، یعنی کہ حضرت بایزید جو تھے وہ ایک معمولی خاندان سے تھے، تو کہاں سے ایسے صاحب خواری کا آ گیا کہ لوگ اس کی طرف جھکتے ہیں. اب جو نیک بندہ ہوتا ہے نا شاہنواز اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت دنیا میں باقی لوگوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. تو وہ جو دوسرا شیخ زادہ تھا اس کو جیلسی ہوتی تھی کہ میرے تو باپ بھی اتنا بڑے خاندان سے تھا، اس کا باپ بھی اتنا بڑے خاندان سے تھا، تو یہ کہ کہاں سے آ گیا. تو یہ ساری باتیں جب وہ سوچ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت بایزید تھے ان کے اوپر ظاہر کر دیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا، اس کو سمجھانا چاہا. تو انہوں نے ایک قصے کے رنگ میں یہ واقعہ بیان شروع کیا. انہوں نے کہا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لیمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جل رہا تھا. اب شاہنواز پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، ہم اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیے ہوتے تھے یا پھر لیمپس ایسے ہوتے تھے. لیمپ کو کہتے ہیں جو فائر لیمپ ہوتا ہے نا، جس میں ریئل فائر ہوتی ہے. ہاں جی، جیسے کینڈل ہوتی ہے نا، ایسے ایک فائر لیمپ ہوتا ہے، اس کے اندر جب فائر جلتی ہے، لیکن اس فائر کو جلانے کے لیے پانی اور تیل کو مکس کرنا پڑتا ہے، اور تیل اوپر فلوٹ کرتا ہے اور نیچے پانی ہوتا ہے، اور تیل اور پانی میں پھر بحث ہو گئی. یعنی کہ انہوں نے ایک واقعہ اپنی طرف سے بنایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چوز کرتا ہے. اچھا، رات کے وقت ایک لیمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل چل رہا تھا. تیل اور پانی میں بحث ہوئی. پانی نے تیل کو کہا، واٹر تھا، اس نے آئل کو کہا کہ تو کثیف ہے اور تو گندا ہے، اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آ جاتا ہے، اور میں ایک مصفہ چیز ہوں، یعنی کہ میں ایک پاکیزہ چیز ہوں. پانی آپ کو پتہ ہے نا شاید زیادہ کلیئر ہوتا ہے اور طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں، یعنی کہ صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں، اور پانی پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن میں نیچے ہوں اور تم اوپر کیسے ہو، یعنی کہ وہ جو لیمپ کے اندر تم اوپر کیسے جل رہے ہو اور میں نیچے کیسے ہوں، اس کا باعث کیا ہے؟ تو تیل نے کہا کہ جس قدر صعوبتیں میں نے برداشت کی ہیں، یعنی کہ جتنی مشکلات میں نے لائف میں لی ہیں، تو نے وہ کہاں جھیلی ہیں؟ تم تو سادہ سا پانی ہو، آسمان سے آ جاتے ہو بارش کی صورت میں، یا پھر دریا میں سے آ جاتے ہو، لیکن جس طرح سے میں نے اپنی لائف میں تکلیفیں کاٹی ہیں وہ تو تم نے نہیں نہ سہیں. تو پھر تیل نے پانی کو مزید سمجھایا کہ مجھے اپنی ساری مشکلات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضل عطا کیا کہ میں آج بلندی پر ہوں اور تم نیچے ہو. پھر وہ آگے مزید سمجھاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میں بیج کی صورت بویا گیا، یعنی کہ میں ایک بیج تھا پہلے اور اس کو زمین میں بویا گیا.
بیج کہتے ہیں سیڈ کو، اور زمین میں مخفی رہا، یعنی کہ میرے اوپر مٹی ڈالی گئی اور میں چھپ کے مجھے رہنا پڑا. پھر ایسا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ خاکسار ہوا کہ پھر خدا کے ارادے سے بڑھنے نہ پایا کہ کاٹا گیا. یعنی کہ ابھی میں پودا ہی تھا اور مجھ پہ پھول آ گئے، اور پھر وہ بیج جو تھا تھوڑا گرو کیا، زمین سے نکلا اور وہ چھوٹا پودا بن گیا. جب اس کے اوپر پھول آئے اور جب بیج آئے تو اس کو کاٹ دیا گیا. پھر طرح طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا، کولو میں پیسا گیا. یعنی کولو کہتے ہیں ایک مشین کو جو کہ آئل نکالتی ہے، جیسے ہمارا اولیو آئل ہوتا ہے نا، یا پھر دوسرا ہاں جی جیسے ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ آئل تھا. تو اس نے کہا کہ پھر مجھے اس مشین کے اندر پیسا گیا اور پھر مجھے کہیں جا کر تیل میں بنا اور پھر آگ لگائی گئی. کیا ان مصائب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے بلندی حاصل نہ کرتا؟ تو یہ ایک مثال تھی پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل اللہ مصائب کے بعد درجات پاتے ہیں. تو ہمیشہ شاہنواز یہ یاد رکھنا کہ لائف میں کوئی بھی چیز جو آپ کو آسانی سے مل جائے نا، تو اس پہ آپ کو یعنی کہ جس کے اندر آپ کی محنت شامل نہ ہو تو اس کی آپ کو ایسا خوشی نہیں ہوگی جو، لیکن اس چیز کی زیادہ خوشی ہوگی جو کہ آپ نے ہارڈ ورک سے اپنی محنت سے حاصل کی ہوگی. تو ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرنا کہ آسان رستے کی بجائے اگر آپ کو مشکل رستوں سے ایک اللہ تعالیٰ کا نعمت ملتی ہے تو آپ مشکل رستے کو اپنائیں اور اس تنگی کو اور اس مشکل کو برداشت کریں، کیونکہ اس مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ جب وہ آپ کو نعمت دے گا تو اس کی لذت بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے پیارے بچوں. اور شاہنواز ہم اپنے دوستوں کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.